اندر اسی پر چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ زکوٰۃ کا ایک معنی یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے اندر اس چیز کا بڑھنا۔ پھر ایک مطلب زکوٰۃ کے لیے بھی ہے کہ وہ چیز جس کے نکل جانے سے بقیہ چیز پاک اور صاف ہو جائے۔ اسلام کے بنیاد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے بات کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں پر ہے کہ اسلام ایک عمارت ہے، ایک خیمہ ہے، ایک مکان ہے، ایک محل ہے۔ اس عمارت، مکان، محل اور خیمے کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ ایک ستون جو درمیان کے اندر ہے اور 4 ستون اس کے ارد گرد ہے۔ درمیان والے ستون کو کہتے ہیں شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اسلام کا خیمہ تب تک کھڑا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے درمیان کا ستون نہ ہو، اور وہ ہے اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت کی گواہی اور شہادت ہے۔ پھر 4 ستون اس خیمے کو خوبصورت بنانے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے، حسین و جمیل بنانے کے لیے، اس خیمے، اس مکان، اس محل سے فائدہ اٹھانے کے لیے 4 ستونوں کا ہونا ضروری ہے، اور ان میں سے پہلی چیز ہے نماز کا قائم کرنا۔ دوسری چیز ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ تیسری چیز ہے کہ اگر اللہ مال دے تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ نمبر 4 رمضان المبارک کے فرض روزے رکھنا۔ جس طرح ایک خیمے کے اندر کے 4 ستون گر جائے، اگرچہ وہ خیمہ تو کھڑا رہتا ہے مگر خطرے کے اندر، اسی طرح ایمان کے بغیر خیمہ نہیں ہے، مکان نہیں ہے، اور ان 4 ستونوں کے بغیر وہ اسلام خطرے سے باہر نہیں۔ علماء محدثین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا کہ عرب کے جو لوگ تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں زندگی کا اکثر حصہ ان کا خیموں کے اندر گزرا، اور جب وہ خیمہ لگاتے تو اس کے اندر اسی طرح 5 ستون لگاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مثال دے کر سمجھا دیا کہ جس طرح زندگی کا محل ان 5 ستونوں کے بغیر خیمہ تمہارا کھڑا نہیں ہو سکتا، اسی طرح اسلام کا محل بھی 5 ستونوں کے بغیر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اور اسلام کے بعد مومن کی طرف سب سے پہلا فریضہ وہ ہے نماز کا، اور دوسرا فریضہ وہ ہے زکوٰۃ۔ قرآن کریم کے اندر 80 مقامات پر جہاں اللہ نے نماز کا ذکر کیا، وہیں پر نماز کے بعد اللہ نے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا۔
اور پھر یہ زکوٰۃ صرف اس امت کے لیے نہیں بلکہ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا اور یحییٰ، ان کی امتوں پر بھی اللہ نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کو بھی فرض کیا تھا۔ اور پھر زکوٰۃ کے بارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سب سے پہلے حکم نازل فرمایا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو پہلا حکم یہی تھا کہ جب بھی کوئی 1 روپیہ میرے راستے کے اندر خرچ کرے گا تو ہم اس کے اخلاص کے بدلے بڑھا چڑھا کر 10 گنا عطا کریں گے۔ سیدنا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے اللہ کے حضور دعا کی، یا اللہ میری امت کے اس معاملے کے اندر خیر کا یہ معاملہ کم ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں آپ کی امت کے ساتھ خیر کا معاملہ کچھ یوں کروں گا کہ اس زکوٰۃ کے معاملے کے اندر ہم آپ کی امت کے مومن کو 1 کے بدلے کے اندر 70 گنا عطا کریں۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے پھر عرض کیا یا اللہ یہ بھی کم ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، کہ ہم آپ کی امت میں سے مالدار جب اپنا مال خرچ کرے گا تو اس کے 1 کے بدلے کے اندر ہم 100 گنا عطا کریں، اور پھر اس کے اندر اضافہ فرمائیں گے۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے پھر عرض کیا یا اللہ اضافہ کہاں تک ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ہم مال خرچ کرنے والے پر اور پھر اس پر تکلیف کو برداشت کرنے والے کو جو ہم اجر عطا کریں گے اس کا حساب نہ دنیا کے اندر ہوگا نہ آخرت کے اندر، بغیر حساب و کتاب ادا کر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صحابی کا مال سمندر کے کنارے پر فلاں جگہ پر پڑا ہوا تھا، ڈھیروں سامان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تباہ و برباد اور ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بتانے والے صحابی کو اور مجلس میں بیٹھے ہوئے صحابہ کو فرمایا مجھے اس ذات کی قسم کی جس کے قبضہ قدرت کے اندر مجھ محمد کی جان ہے، بر و بحر کے اندر خشکی پر ہو یا سمندر کے اندر موجود ہو، کسی بھی انسان کی جان، کسی بھی انسان کا مال اس وقت تک ضائع نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے مال اور جان کی زکوٰۃ کرے، اس وقت تک اللہ اس کو ضائع، تباہ اور برباد اور ہلاک نہیں ہونے دیتے جب تک وہ اپنے جان اور مال کی زکوٰۃ دیتا رہتا ہے۔ اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت کے اندر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جب بندہ اپنی جان اور مال کی حفاظت نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی پھر اس بر و بحر کے اندر اس انسان کو بھی تباہ کرتے ہیں، اس کے مال کو بھی تباہ و برباد اور ہلاک کرتے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم علماء محدثین نے بڑی عجیب بات کی، فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر کی زبان پر خدا بولتا ہے، اللہ کے پیغمبر کی زبان پر خدا بولتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى، پیغمبر تو اللہ کی مرضی کے بغیر کبھی بولتے نہیں۔ پھر پیغمبر کی زبان پر قسم کا آنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء محدثین نے لکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کسی بھی معاملے کے اندر اپنی امت پہ ڈر ہوتا، خطرہ ہوتا، یہ اس معاملے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے بارے میں اللہ تعالی کی طرف سے تباہ و بربادی، غضب اور ہلاکت کو زیادہ دیکھتے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر اپنی امت کے افراد کو سمجھانے کے لیے قسم اٹھاتے کہ اس معاملے کے اندر خیال رکھ۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک مجھے بھوک لگی، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو صبح بھی کھا لیتے ہیں، شام بھی کھا لیتے ہیں، اور اللہ ان کو کھلا رہا ہے، میں آپ کی در پر پڑا ہوں کہ یہ ایک دن فاقے کے اندر گزر جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کر۔ اور پھر ایک جملہ فرمایا، اس وقت پوری روئے زمین کے اوپر سب سے مہنگا ترین جو کپڑا ہوتا تھا وہ کتان کا کپڑا ہوتا، جو اس وقت کے بادشاہوں کے حصے کے اندر یہ کپڑا آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تو کتان کے کپڑے سے اپنا ناک صاف کرے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں وہ تو کسرا اور کیسر کے محلوں کے اندر صرف بادشاہوں کی جسم پہ آتا ہے، وہ تو ان کی قسمت کے اندر لکھا ہے، اور میں ابو ہریرہ جو مدینہ کی گلیوں کے اندر فقر و فاقہ اور بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہوں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہے، وہ کتان کے کپڑے سے بڑا کیسے ناک صاف کرے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ میری امت کو آسانیاں بھی دیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ فرمایا تو آپ نے ٹھنڈا سانس بھرا، فرمایا ابو ہریرہ لیکن ڈر اس چیز کا ہے کہ جب اللہ آسانیاں کریں گے تو پھر میری امت میرے رب کو بھول جائے گی۔ کیا مطلب؟ یعنی زکات، صدقات، خیرات جس کا دیا ہوا مال ہے اسی کو دینے کے لیے تیار۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندے مجھے قرض حسنہ دیا کریں۔ کیا مطلب؟ یعنی میرے راستے کے اندر اپنے مال کو خرچ کریں، میں اس قرض حسنہ کا بدلہ ضرور عطا کروں۔ علماء مفسرین نے بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا اللہ تعالیٰ کا مال تھا، اللہ نے دیا تھا، ہم اللہ کے بندے ہیں، اور بندے کا کام یہی ہوتا ہے اللہ کے حکم کو ماننا، آقا کے حکم کو ماننا۔ اللہ ویسے کہہ دیتے اپنے مالوں میں سے اتنا خرچ کرو، اللہ نے یہ کیوں کہا کہ قرض دو؟ اور اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو مال تو میرے راستے کے اندر مجھے دے رہا ہے، تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ ختم ہو گیا ہے، اس کا بدلہ میں تجھے دنیا کے اندر بھی دوں گا، آخرت کے اندر بھی دوں گا۔ جس طرح قرض کا بدلہ لازمی، اسی طرح میں نے اپنے ذات پر بھی، تمہاری ذات پر جیسے اس کو لازمی اور ضروری قرار دیے، اسی طرح میں نے اپنی ذات پر بھی اس کو لازمی اور ضروری قرار دیے کہ میں تیرے مال کا بدلہ تجھے ضرور عطا کروں گا۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا بڑا ایک عجیب جملہ کتابوں کے اندر ملتا ہے۔ حضرت
سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے لوگوں میری آدھی زندگی سفر ریل کے اندر گزر گئی اور آدھی زندگی میری جیل کے اندر گزر گئی۔ میری زندگی کا سارا حصہ سفر کے اندر گھر سے باہر گزار دیا، لوگوں کو تعلیمات محمدی پہنچاتے احکامات پہنچاتے یہاں تک کہ کبھی تو مجھے دن گزرا تو جیل کے اندر، رات گزری تو ریل کے اندر، لیکن میں نے دو چیزوں کو اپنی پوری زندگی کے اندر تلاش کی اور پوری تلاش کے بعد مل نہیں سکی۔ فرمایا پہلی چیز میں نے پوری دنیا کے اندر تلاش کی ہے، مجھے نہیں ملا کہ کسی انسان نے کسی پر ظلم کیا ہو اور دنیا کے اندر اس کو بدلہ نہ ملا۔ یہ میں نے پوری زندگی تلاش کیا، مجھے کوئی انسان نہیں ملا کہ جس نے کسی پر ظلم کیا ہو اور وہ دنیا سے اس سے پہلے چلا گیا ہو کہ اس کے ظلم کا بدلہ اس کو نہ ملا ہو۔ اور دوسری چیز حضرت شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے میں نے پوری زندگی کے اندر اس انسان کو بھی تلاش کیا ہے جس نے مال خرچ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا ہے اور اس کا مال خرچ ہو گیا ہو اور اس کا مال ختم ہو گیا ہو، وہ انسان فقیر ہو گیا ہو، وہ انسان غریب ہو گیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر جس نے بھی اپنے مال کو خرچ کیا، اللہ نے اس کو فقیر نہیں اور زیادہ عطا کیا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ فرماتے ہیں ہم سود کے مال کو ختم کرتے، ویربی صدقات اور ہمارے راستے کے اندر خرچ کیا گیا مال کو ہم ختم نہیں کرتے، ہم اس کو بڑھاتے۔ کہاں تک بڑھاتے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو دیکھنے کے بعد اس کو تھوڑی سی مایوسی ہوگی۔ کیا لکھا ہوگا؟ کھجور کا ایک دانہ، جو کا ایک مٹھی، چند ٹکے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر پوری زندگی کے اندر عطا کیا۔ مایوسی ہوگی دوسرے کے نامہ اعمالوں کو پڑھ کے کہ اس نے اتنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا، اس کو تو انعامات ملیں گے، حسرت ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسی مایوسی اور حسرت کے عالم کے اندر کھڑا ہوگا کہ فرشتے اس کو بلا کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں لے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ میرے اس بندے کے میرے راستے کے اندر خرچ کیے گئے مال کو ایک طرف کرو اور اس کا بدلہ شروع کرو۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کے باقی اعمال کے بدلہ دینا اللہ شروع فرما دے۔ تو وہ بندہ یہ سمجھے گا کہ مال تو میں نے خرچ کیا تھا، تھوڑا تھا، اور میرے خرچ کرنے کے اندر شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، اللہ نے آج اس کا بدلہ مجھے بالکل دینا ہی نہیں ہے، اللہ نے اس کو قبول ہی نہیں کیا، وہ پھر مایوس ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اب پہلے میرے اس بندے کو سب سے کم مال پر جو کچھ میری طرف سے عطا ہونا ہے وہ دکھاؤ۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے کم مال اس کے نامہ اعمال کے اندر جو لکھا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر صرف 2 کھجور کا دینا ہو، صرف 2 کھجوریں دینا ہے۔ فرشتے پردے کو ہٹائیں گے تو سامنے نظر آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس پر ملنے والا انعام ہوگا وہ 2 پہاڑوں سے بھی زیادہ اجر و ثواب ہوگا، انعامات ہوگا۔ جب وہ بندہ دیکھے گا وہ کہے گا اللہ کی قسم اے میرے اللہ یہ میرا بدلہ نہیں ہے، یہ کسی اور کا بدلہ ہے جو میرے حصے کے اندر آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ مجھے میری ذات کی قسم، مجھے میری جلال عزت کی قسم آج کے دن کے اندر کسی پر ظلم نہیں ہوگا، آج کے دن کے اندر کسی پر ظلم نہیں ہوگا، آج عدل و انصاف ہوگا۔ عدل و انصاف کا تقاضا یہی ہے تو نے میرے راستے کے اندر 2 کھجوریں دی تھی، آج میں اپنے دربار سے تجھے اور پہاڑوں سے بھی زیادہ ثواب اور اجر عطا کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہقی شریف کی روایت حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر جا رہے تھے، راستے کے اندر ایک شخص ملا جو فقیر تھا، غریب تھا، پھٹے پرانے کپڑے تھے، حالت غیر تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حالت کو دیکھا،
پوچھا کیا حال ہے؟ کہا بس قسمت کا مارا ہوں۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا میری ایک چاہت ہے، ایک خواہش ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا رہے ہیں، میری وہ خواہش، میری وہ تمنا اللہ کے حضور پیش کرو اور ساتھ سفارش بھی کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کون سی؟ کہا کہ میری خواہش یہ ہے، میرے اللہ نے جتنی میری زندگی رکھی ہے، جتنی میری عمر لکھی ہے، 100 سال لکھی ہے، 90 سال لکھی ہے، 30 سال لکھی ہے، 50 سال لکھی ہے، جو باقی رہ گئی ہے، وہ جو باقی ماندہ میری زندگی رہ گئی ہے، اس میں سے 20 سال کی زندگی ہے، 30 کی زندگی ہے، 40 کی زندگی ہے، اللہ نے مجھے دینا تو ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کچھ نہ کچھ تو میری قسمت کے اندر، مقدر کے اندر، روزانہ کی ترتیب کے اندر، گھنٹے کی ترتیب کے اندر، صبح شام کی ترتیب کے اندر، کچھ نہ کچھ تو اللہ نے میرے مقدر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں؟ تھوڑا لکھا ہے کہ زیادہ لکھا ہے، دینا تو ہے اس نے۔ تو اس نے کہا بس اللہ سے یہ خواہش، یہ تمنا ہے کہ اللہ کے حضور یہ میری دعا، میری سفارش، اپنی سفارش کے ساتھ میری یہ تمنا پیش کر دو کہ یا اللہ وہ سب کچھ ایک ہی بار دے دو۔ بعد کے اندر بھوکا مروں، کوئی چیز ملے نہ ملے، پیاس لگے، بھوک لگے، کوئی چیز کھانے کو نہ ملے، پینے کو نہ ملے، اس پر ذمہ دار میں خود ہوں گا، لیکن جتنا کچھ لکھا ہے میری زندگی کے اندر اور جتنا تو نے دینا ہے اور دینے کے لیے تو نے لکھ دیا ہے، وہ سارے کا سارا ایک ہی لمحے کے اندر، ایک ہی وقت کے اندر مجھے عطا کر۔ تو حضرت موسیٰ نے پوچھا اگر ایک ہی بار اللہ دے گا تو تو وہ کھا گیا، بعد کے اندر تیرا کیا بنے گا؟ کہا کہ وہ میں جانوں، میرا اللہ جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور سے سفارش کی، کہا کہ اللہ تیرا ایک نادان بندہ ہے اور اس کی ایک نادانی کی سفارش تیرے دربار کے اندر لایا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جانے کے باوجود پوچھا کیا ہے؟ کہا کہ یا اللہ تیرا ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میری باقیہ زندگی کا جتنا میرے مقدر کے اندر رزق اور مال ہے وہ ایک ہی بار مجھے عطا کر دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے پوچھا کہ میرے قریب تو کیا کہتے ہیں؟ کہا یا اللہ اس نے مجھے میرے ذمہ سفارش لگائی ہے، میری سفارش یہی ہے کہ یا اللہ تو اس کو عطا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، میں نے اس کا سارا رزق، ساری جتنی قسمت اور مقدر کے اندر لکھا تھا آج کے دن کے اندر اس کو عطا کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، روایات کے اندر آتا ہے وہ اشرفیوں کی 7 تھیلیاں لے کر بیٹھے، کہا کہ یہ کل زندگی کا بقیہ ماندہ رزق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی اس سے تو تیرا مہینہ بھی نہیں گزرے گا، کہا کہ یہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، آپ جائیں۔ روایات کے اندر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس امتی نے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وقت گزرتا گیا، کیا 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 نہیں کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، چند دنوں کے بعد پھر دوبارہ واپسی ہوئی تو دیکھا کہ ایک محل ہے اور لوگ آ رہے ہیں، اس محل پر دسترخوان لگے ہوئے ہیں، اس سے کھانا بھی کھا رہے ہیں، عطیات بھی لے کے جا رہے ہیں، ہدایہ بھی لے کے جا رہے ہیں، اپنا دامن بھی بھر کے لے کے جا رہے ہیں۔ تو پوچھا کہ میں یہاں سے کئی بار گزرا ہوں، پہلے یہاں پہ کوئی محل نہیں تھا، کوئی امیر نہیں تھا، کوئی دولت مند نہیں تھا، یہ محل کہاں سے آ گئے، یہ دسترخوان کہاں سے آ گئے، لوگ یہاں پر کھانے والے کہاں سے آ گئے؟ پوچھا کہ کون ہے؟ کہا کہ اے موسیٰ تیرا وہی امتی ہے جس نے اپنا سارا رزق ایک ہی دن کے اندر مانگا۔ کہا کہ پھر اتنا رزق کہاں سے مل گیا؟ کہا یہ نہیں پتا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے ملاقات کی، کہا کہ اے موسیٰ میں نے تیری ذات پر اترنے والی تورات کے اندر یہ بات پڑھی تھی کہ جب بندہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے رزق کو، اس کے مال کو بڑھا چڑھا کر اس کو عطا کرتا ہے۔ میں نے اپنی پچھلی ساری زندگی کا جائزہ لیا، میری پچھلی ساری زندگی کے اندر کہیں پر فراوانی نہیں تھی، کہیں پر کشادگی نہیں تھی، کبھی صبح کو مل جاتا تو شام کے لیے انتظار، شام کو مل جاتا تو صبح کے لیے انتظار، کہیں فراوانی کشادگی نہیں تھی۔ میرے دل کے اندر خیال آیا کہ چلو جو کچھ ملنا ہے
ضرور میری زندگی میں کشادگیاں پیدا کرے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ خلاف ہی نہیں کرتا، اور میں نے جو کچھ ملا تھا وہ سارا اس کو دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر پہنچے، کہا کہ یا اللہ تو نے تو کہا تھا کہ اس کا جتنا لکھا ہے وہ سارا دے دیا، اب اس کے بعد اس کو کچھ نہیں ملنا، یا اللہ اس نے تو محل بھی بنا دیے، خود تو کیا کھا رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس نے تجارت بہت اچھی کی، اس نے تجارت بڑی اچھی کی ہے۔ تو حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جب تجارت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ اس کو دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں، آخرت میں بھی عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت بخاری شریف کے اندر ملتی ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک امتی کی شکایت کر دی، کہا کہ یا اللہ میری امت تیرے اس بندے سے بڑی پریشان ہے، اس کے بارے کے اندر شکایت کر رہی ہے، اس کے بارے کے اندر کوئی فیصلہ فرمائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ کل شام تک میں اپنے اس بندے کا تیری سفارش پر، تیری امت کے کہنے پر فیصلہ کر دوں گا۔ اب امتیوں کو آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا کہ کل شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے اس بندے کے بارے میں فیصلہ کر دوں گا، اب اس کا انتظار کروں۔ اب دوسرے دن شام تک سب کو پتا تھا اللہ نے کیسے فیصلہ کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا، ہلاک ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، غرق ہو جائے گا، اس پر مصیبت ٹوٹے گی، مر جائے گا، اس قسم کے سب کے ذہن بنے ہوئے تھے۔ دوسرے دن شام کا وقت ہوا، وہ اس انسان کو کچھ بھی نہیں، اسی طرح خوشحال ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس امت آئی اور اس نے آ کر کہا کہ اے موسیٰ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کا خدا کہتا ہے کہ کل شام تک اس کے بارے کے اندر فیصلہ کر دیا جائے گا، کیوں نہیں کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچے، کہا کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، میری امت میرے دروازے پہ، میں جب تیرے دروازے پہ تھا تو نے فیصلہ کر دیا تھا، میں نے وہی فیصلہ امت کو سنا دیا، ابھی تک کچھ فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے کلیم اس کا جواب بعد کے اندر دوں گا، پہلے میرا ایک کام کرو۔ روایات کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم کو کہا کہ یہ ایک برتن لے جاؤ اور ایک چھری لے جاؤ، اپنے امتیوں میں سے ہر ایک امتی کے در پہ جاؤ اور اس کو کہو کہ اللہ انسانی جسم کے ہر عضو کا کچھ نہ کوئی ٹکڑا مانگتا ہے، ہر عضو کا گوشت کا ٹکڑا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی اس کے در پہ، کبھی اس کے در پہ، کبھی اس کے در پہ، کچھ نہ ملا، مایوس ہو کر واپس جا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مایوسی کے عالم کے اندر ایک امتی ملا، اس نے پوچھا کہ فرمائیے کیوں پریشان ہے؟ کہا اللہ نے انسانی اعضاء میں سے ایک جسم کا تھوڑا تھوڑا ٹکڑا مانگا ہے، میری امت میں سے کسی نے نہیں دیا۔ اس نے چھری پکڑی، اپنے اعضاء میں سے ایک عضو کے چھوٹے چھوٹے گوشت کے ٹکڑے کو کاٹا اور اس تشت کے اندر رکھ کر کہہ دیا کہ اللہ سے کہہ دینا تیرا دربار بڑا وسیع ہے، تیرے خزانے بڑے وسیع ہیں، تجھے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، اگر پھر بھی تو چاہے تو میں اپنا سارا جسم تیرے لیے حاضر کروں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھے، دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں اب پوچھ، کیا پوچھتا تھا؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ وہ جو تو نے فیصلہ کیا تھا اپنے ایک بندے کی ہلاکت کا، اس کو تباہ و برباد کرنے کا، اس پر اپنا غصہ اور غضب کے اتارنے کا، اس کا کیا بنا، کیوں نہیں اتارا؟ حضرت موسیٰ نے کہا ایک طرف تیری سفارش تھی، ایک طرف میرے اس بندے کی دعا تھی جس نے اپنے جسم کے ایک ایک عضو کے ٹکڑے کو میرے لیے قربان کر دیا، اب تو بتا میں اس کی دعا کو کیسے رد کر دیتا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا، جس بندے نے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ اپنی محبوب چیز کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلا انعام دنیا کے اندر بندے کو یہ دیتے ہیں کہ جب یہ اپنا دامن اللہ کے حضور پھیلاتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بندہ اپنے مالوں کی زکات نہیں دیتا، اللہ قرآن کریم کے اندر بیان کرتے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ اللہ قرآن کریم کے اندر بیان کرتا ہے کہ جس دن
یہ مال، یہ انسان میرے دربار کے اندر آئے گا، وہ مال توق بنا کر اس کے گلے کے اندر ڈالا جائے گا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے الکبائر کے اندر اس آیت کی تفسیر کے اندر ایک بات لکھی، فرمایا کہ تابعین میں سے تھے محمد یوسف فریابی رحمہ اللہ تعالی، تابعین میں سے جو صحابہ کی شاگردوں میں سے تھے، ان کے استاد تھے محمد بن سنان رحمہ اللہ تعالی۔ محمد یوسف فریابی رحمہ اللہ کے دل کے اندر ایک مرتبہ خیال آیا کہ جو میرے بڑے ہیں محمد بن سنان، جو حضرت ابو ذر غفاری کے بالواسطہ شاگردوں میں سے ہیں، ان کے پاس جا کر ان سے ملاقات کی جائے۔ جب یہ وہاں پر پہنچے تو حضرت محمد بن سنان اپنے گھر سے باہر نکل رہے تھے، تو حضرت یوسف فریابی رحمہ اللہ نے کہا کہ حضرت ہم آپ کی زیارت کے لیے آئے تھے، فرمایا کہ میرے پڑوس کے اندر ایک فوت کی ہوئی ہے، میں وہاں تعزیت کے لیے جا رہا ہوں، چلو مل کے چلتے ہیں، واپسی پر بیٹھے گے گفتگو ہوگی۔ اب محمد بن سنان یوسف فریابی فرماتے ہیں ہم حضرت کے ساتھ چلے، تعزیت والے گھر کے اندر پہنچے تو اس کا جو بڑا بھائی تھا جو فوت ہوا، اس کا نوجوان جو لڑکا فوت ہوا، اس کا بڑا بھائی مسلسل داروں کے دار روتے ہوئے جا رہا ہے۔ حضرت محمد بن سنان آگے بڑھے، اس کو تسلی دی، فضائل سنائے اور اس کو ترغیب دی کہ بھائی صبر کرو، صبر کرنے پر اللہ یوں عطا کرتے ہیں۔ تو جب ہم نے دیکھا نہیں چپ کو رہا، ہم بھی آگے بڑھے، ہم نے بھی اس کو فضائل سنائے، بالآخر اس کی زبان سے نکلا، اس نے کہا کہ میں کیسے صبر کروں اس حال کے اندر میں نے اپنے بھائی کو دیکھا۔ ہم نے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت محمد بن یوسف فریابی فرماتے ہیں محمد بن سنان رحمہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے سگے بھائی کو قبر کے اندر دفن کیا، مٹی ڈالی، مٹی ڈالنے کے بعد میں ابھی وہاں سے ہلنے لگا، جب واپس آنے کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے قبر ہل رہی ہے، قبر سے آواز آ رہی ہے، تو مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے مٹی کو اٹھایا تو دیکھا کہ ایک توق ہے اور ایک کڑا ہے جو میرے بھائی کے گلے کے اندر پھنستا ہوا جا رہا ہے اور وہ اس کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے جب اپنا ہاتھ آگے کیا تو ایک آگ نکلی، اس نے میرے ہاتھ کو جلا دیا۔ محمد بن یوسف فریابی کہتے اس نے اپنا بازو باہر نکال کر دکھایا تو اس پر آگ کے اثرات حقیقت کے اندر تھے، اس کا ہاتھ جلا ہوا تھا۔ محمد بن سنان فرماتے ہیں ہم وہاں سے اٹھے اور اٹھ کر حضرت ابو ذر غفاری کی خدمت کے اندر گئے، پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یہ اللہ کا وہی فرمان سچا ہوا ہے، یوم یحمى علیہ جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم، کہ جب انسان اپنی مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مال کو اس کے گلے کا دوق بنا دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔